عرفان ہے درابطی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ قَارِئُونَ، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ حضرات سامعین، معرفت امام کے موضوع پر آج یہ ہماری چھٹی نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ کیا تمہیں میرا رسول اسی لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں میرے رسول کی معرفت نہیں ہے، یا تم نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھ رکھا؟ اللہ نے جواب خود دیا کہ بل نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، جاءہم بالحق، وہ تو صرف اور صرف حق کے لے کر آیا ہے، حق کے سوا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ حق کے ساتھ آیا ہے۔ لیکن یہ انسانوں کی عادت ہے وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ قَارِئُونَ، انسان اکثرت انسانوں کی حق سے نفرت کرتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق کسی زمانے میں بھی باطل کی بیعت کرتا
تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، نظام الہی درہم برہم ہو جاتا۔ نظام کا برقرار رکھنا اس بات کا دلیل ہے کہ آج تک حق نے کسی باطل کی بیعت نہیں کی۔ آئیے آج چلتا ہوں قرآن کی طرف اور تقریر شروع کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ رحمان کی۔ دیکھیں سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، میری آپ سے گفتگو ہے، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب میں آیت پڑھوں گا تو بچے بچے کو یاد ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے سورۃ رحمان میں، کل من علیہا فان، زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ہا کا مرجع زمین ہے، آسمان نہیں۔ ہا کا مرجع زمین ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی بچے گا تیرے پروردگار کا وجہ۔ ذوالجلال والاکرام، یہ ذوالجلال والاکرام صفت ہیں وجہ کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پھر سنیں نوجوانوں، پھر سنیں۔ کل من علیہا فان، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، کل من علیہا فان، زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی بچے گا تیرے پروردگار کا وجہ۔ ذوالجلال والاکرام، وہ پروردگار کا وجہ جلال والا بھی ہے، عزت والا بھی، تیرے پروردگار کا وجہ۔ دیکھیں کتنی غلطی کی ہے مسلمانوں نے سمجھنے میں۔ اگر یہ ایک آیت بھی سمجھ میں آ جاتی، مسلمانوں تک باقی بچے گی پروردگار کی ذات۔ کہاں ذات، کہاں وجہ؟ دیکھیں ایک بات کریں، وجہ گرامر میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات خاص کر میرے جو نوجوان ہیں ان کو میں سمجھاؤں۔ وجہ ربک، وجہ مضاف ہے، ربک مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ دیکھیں میں سمجھاؤں، دیکھیں کتاب اللہ ہے، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، نہ کتاب اللہ ہے نہ اللہ کتاب ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا نوجوانوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ نہ کتاب اللہ ہے نہ اللہ کتاب ہے۔ بیت اللہ ہے، بیت مضاف، اللہ مضاف الیہ، اللہ کا گھر، نہ بیت اللہ ہے نہ اللہ بیت ہے۔ آپ نے دیکھا، اندازہ لگایا، اندازہ لگایا، یہاں ہے وجہ ربک، وجہ ہے مضاف، ربک ہے مضاف الیہ، وجہ اللہ، وجہ اللہ، باقی بچے گا وجہ اللہ، نہ وجہ اللہ ہے نہ اللہ وجہ۔ میری طرف دیکھیں میرے بھائی، میں نے کیا عرض کیا کہ مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، نہ کتاب اللہ نہ اللہ کتاب۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، نہ بیت اللہ نہ اللہ بیت۔ یہاں ہے وجہ ربک، وجہ ہے مضاف، ربک ہے مضاف الیہ، باقی بچے گا وجہ اللہ، نہ وجہ اللہ ہے نہ اللہ وجہ ہے۔ کاش مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے، باقی بچے گا زمین پر، زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی بچے گا تیرے پروردگار کا وجہ۔ کون وجہ؟ ذوالجلال، جو جلال بھی رکھتا ہے، والاکرام، جو اکرام عزت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے۔ کون؟ اللہ کا وجہ۔
آئیے وجہ کی معنی مسلمانوں نے کیا چہرہ، باقی بچے گا اللہ کا چہرہ۔ اب مسلمانوں نے توحید کی اتنی توہین کی کہ کہا قیامت کا دن اتنا بھاری دن ہوگا کہ اللہ کا بھی باقی وجہ بچے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے تمہاری توحید۔ جو کائنات کا خالق ہے، جو جہنم کا بنانے والا ہے، جنت کا خلق کرنے والا ہے، تو نے اس کے لکھا کہ قیامت کا دن اتنا بھاری ہوگا کہ اللہ کا بھی باقی وجہ بچے گا، اور کہاں جائے گا؟ دیکھیں میں نے کیا وجہ کی معنی صرف چہرہ نہیں ہے، کیونکہ جب مضاف مضاف الیہ کے ساتھ آتا ہے تو مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، نہ اللہ لسان ہے، نہ لسان اللہ ہے، نہ عین اللہ ہے، نہ اللہ عین ہے۔ یہ ایک دوسرے کے غیر ہیں، ایک دوسرے کے غیر ہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا عبدالحکیم کس وجہ سے لیٹ سے پہنچے؟ آج آپ کس وجہ سے لیٹ سے پہنچے؟ تو کیا آپ میرا چہرہ دیکھیں گے؟ سارے بچے بوڑھے سمجھ جائیں گے کہ کس سبب سے۔ وجہ مانے سبب، وجہ مانے مقصد۔ اب ترجمہ ہو گیا، صاف ترجمہ ہو گیا کہ زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی بچے گا تخلیق کائنات کا سبب۔ جو تخلیق کائنات کا سبب ہے وہ بچیں گے۔ آ گیا نوجوانوں سمجھ میں کہ باقی بچے گا تخلیق کائنات کا مقصد، تخلیق کائنات کا سبب، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تھا، ان پر موت نہ آئے تھی۔ یہی رات میں نے پڑھا تھا کہ موت کے سے پہلے ہیں، زندگی سے پہلے ہیں۔ یہی سبب ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ غیروں کی کتابوں کے پڑھنے سے اپنی کتابیں بھی پڑھو، اور ہماری جو تقاریر ہے، جو ہماری مجلسیں ہیں، جو ہمارے خطبہ ہے، علماء، ان کو بھی چاہیے کہ کچھ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کریں۔ بخاری کے حوالے ہم دیتے ہیں، ہاں ضرورت پڑی تو دیتے ہیں، لیکن اتنی ہماری بڑی کتب ہے، کسی کے پاس اتنی کتب نہیں ہے جتنی شیعہ کتب ہے، جتنے ائمہ کے فرمان ہے۔ آئیے چاہتا ہوں قبلہ ہمارے چھٹے امام کی طرف۔ اتنا تو پتا چل گیا کہ کائنات پر باقی بچے گا تخلیق کائنات کا سبب۔ کیوں؟ میں نے کیا میرے دوستو کہ یہ جو نظام ہے، یہ نظام چل رہا ہے امام کی وجہ سے۔ اگر یہ مسلمانوں کی کتاب، ہمارے کتاب میں یہ حدیث ہے، مسلمانوں کی کتاب میں حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ النجوم امان لأہل السماء فاذا ذهبت النجوم ذهب السماء۔ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، جب تک ستارے رہیں گے آسمان بھی رہے گا، آسمان والے بھی رہیں گے۔ لیکن جب ستارے چلے گئے تو نہ آسمان رہے گا نہ آسمان والے رہیں گے۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، جب تک اہل بیت رہیں گے یہ زمین بھی رہے گی، اور جب تک اہل بیت چلے گئے تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے۔ تو وہاں بھی ہے کہ زمین پر زمین فنا نہ ہوگی، اسی لیے فنا نہ ہوگی کہ وہاں امام موجود ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ جب تک میرے اہل بیت رہیں گے تب تک زمین والے بھی رہیں گے، زمین بھی رہے گی۔ پتا چلا آج زمین کا وجود بتا رہا، یہ قرآن حدیث دونوں ملے۔ جب آج زمین کا وجود باقی ہے تو بتانا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج اہل بیت کا کوئی فرد ہے۔ دیکھیں میں نے بڑا جملہ میرا آپ نے کھایا ہے، آپ کو کھانے نہیں دوں گا۔ اگر اہل بیت میں کوئی صحابی شامل ہے تو بتاؤ آج کون سا رسول کا صحابی زندہ ہے؟
نوجوانوں بات کریں نا، بزرگوں کو نہ کہیں. بتاؤ کہ آج نعرہ حیدری، آج کون سا رسول کا صحابی موجود ہے؟ اور اگر اہل بیت میں بیویاں مراد ہیں تو آج رسول کی کون سی بیوی زندہ ہے؟ پتا چلا اہل بیت میں نہ صحابی ہے نہ ازواج ہے. آگے بات سمجھ میں آئیے چڑھتا ہوں. یہ ہے ہمارے تفسیر برہان جلد 3 صفحہ 240. ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اپنی خلقت پر بتائیں. توجہ، آپ اپنی خلقت پر بتائیں. یہ ہمارے نوجوانوں میں جو کچھ بگڑ گئے تھے یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے ائمہ کے اقوال کو مجاز میں بیان نہیں کیا. مجھ سے بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں جن کے میں جوتی کی برابر نہیں، لیکن یاد رکھنا وہ مناظر ٹائپ کے تھے، انہوں نے ائمہ کے اقوال کو بیان نہیں کیا. اب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تو مولا آپ کی تخلیق بیان کیے. آپ نے کہا ان اللہ خلقنا، ان اللہ خلقنا بأحسن خلقا وصورنا فأحسن صورنا. اللہ کی ہم کمال صنعت، اللہ کی ہم کمال صنعت ہیں. یا دوسری معنی میں امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں خلق کیا تو خلق کر دیکھا. اللہ نے ہم 14 کو جب خلق کیا، اللہ نے ہم 14 کو جب خلق کیا تو خلق کر کے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تم میری کمال صنعت ہو، تم جیسے اور نہیں بن سکتے. اب محمد کوئی اور نہیں بن سکتا، علی کوئی اور بن نہیں سکتا. یہ اللہ کی کمال صنعت ہے. وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ. اللہ نے ہم 14 کو اپنے بندوں پر نگران قرار دیا. جو نگران ہوں گے بندوں پر نگران بنایا ہے. بَلِسَانَهُ صَادِقٌ فِي خَلْقِهِ. اور اللہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو ہماری زبان میں. گھبرائے نہیں نوجوانوں، گھبرائے نہیں جانے. میں نے آپ کو صفات دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں تفسیر بھی لے کر آؤں. یہ کسی راوی نے یہ براہ راست امام فرما رہے کہ ہم اللہ کے نگران ہیں اس کے بندوں پر، ہم اللہ کی زبان ہیں. جب اللہ کسی سے بات کرتا ہے تو ہماری زبان میں، چاہے آدم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے کعب قوسین پہ رسول کیوں نہ ہو. وَيَدَهُ الْمَبْسُوسَةَ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِرَحْمَتٍ. اور اللہ کے بندوں پر ہم اللہ کے رحمت کے ہاتھ ہیں. اللہ کے بندوں پر اللہ کے رحمت کے ہاتھ ہیں. وَوَجْهُ الَّذِي يُؤْتَىٰ مِنْهُ. اور ہم اللہ کا وجہ ہیں. تھوڑی زبان سے بات کرو میرے دوستو. اور ہم 14 اللہ کا وجہ ہیں. يُؤْتَىٰ مِنْهُ. جب کوئی انسان اللہ تک پہنچے گا تو ہمارے ذریعے پہنچے گا. جب کوئی انسان اللہ کو پہچانے گا تو ہمارے ذریعے پہنچائے گا، ہمارے ذریعے پہنچانے گا. دیکھیں بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، اگر چادر تان کر سویا ہوا ہے، آپ باہر سے آ رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے جب تک آپ اس کا چہرہ نہ دیکھیں. یہ اللہ کا وجہ ہے، وجہ ہے. وَوَجَهُ الَّذِي يُؤْتَىٰ مِنْهُ. ہم 14 اللہ کا وجہ ہیں. اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمارے ذریعے پہنچے گا. وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ. اور ہم اللہ کے دروازے ہیں.
ہم اللہ کے دروازے ہیں، ہم اللہ کے دروازے ہیں جو تمہیں رہبری کرتے ہیں۔ وَخُزَّانُ فِي السَّمَاءِ وَأَرْضِهِ، ہم اللہ کے خزانے ہیں، خزانچی ہیں زمین اور آسمان میں۔ آسمان والوں کو بھی ملتا ہے ہمارے ذریعے، زمین والوں کو ملتا ہے ہمارے ذریعے۔ ہم اللہ کے خزانچی ہیں۔ بنا اسمرت الاشجار وعینت الثمار وجرت الانہار، یہ جو درخت ہیں پھل دیتے ہیں ہماری وجہ سے۔ گھبرا کیجئے دوستو، یہ جو درخت ہیں پھل دیتے ہیں ہماری وجہ سے، یہ جو پھل پکتے ہیں ہماری وجہ سے، یہ جو دریا اور نہریں بہتے ہیں ہماری وجہ سے۔ وَبِنَا يَنزُلُ غَيْثُ السَّمَاءِ وَيَنبُتُ شِبُ الْأَرْضِ، اور یہ جو بارش پڑتی ہے ہماری وجہ سے، زمین سے جو اگتا ہے ہماری وجہ سے۔ بِعِبَادَتْنَا عُبْدَ اللَّهِ، اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ہماری وجہ سے۔ ایمان نہیں، وَبِعِبَادَتْنَا عُبْدَ اللَّهِ، اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ہماری وجہ سے۔ لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو دنیا کو اللہ کی عبادت کا پتہ نہ چلتا ہو۔ کیا اللہ نے سکھایا تھا انسان کو کہ نمازیں سے پڑھو؟ اللہ نے ملائکہ کو سکھایا تھا؟ کیا ملائکوں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ کھڑا ہوگا کہ ایسے تکبیر لگاؤ، ایسے رکوع کرو، ایسے سجدہ کرو؟ ارے سکھانے والے 14 تھے، کائنات کو بندگی سکھانے والے، کائنات کو بندگی سکھانے والے 14 ہیں۔ پتا چلا پھر وہی کل کیا بات آ گئی کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ ان کا کھاتے ہیں، جو ہم کھاتے پیتے ہیں ان کا کھاتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کھاتے بھی ان کا ہو اور بھونکتے بھی ان پر۔ زبان سے میں نے کہہ دیا نعرہ حیدری، جن کا کھاتے ہو، جن کی وجہ سے تمہاری عزت ہے۔ کیا میں آسمان سے اتر کر آیا ہوں یا کوئی مولوی اور آسمان سے اتر کر آئے؟ ہر مولوی کی، ہر خطیب کی عزت ہے 14 کی وجہ سے، ہر مولوی کی، ہر ذاکر کی۔ ہر مولوی کی، ہر ذاکر کی، ہر مومن کی عزت ہے 14 کی وجہ سے۔ اگر یہ نہ ہوتے کتنا ہی کیوں اڑتا کیوں نہ آئے، اگر ان کا دشمن ہے، جو بھی ان کا دشمن ہے، دیکھیں اسی لیے تو رسول نے کہا تھا اے مسلمانوں کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ حدیث نہ ہو۔ میں دونوں کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ ینابل کے الفاظ ہیں۔ ینابل ودت میں علامہ حافظ محمد سلیمان القندوزی الحنفی رسول نے فرمایا یا علی انہو یحبنی ویبغضک فہو کذاب، یا علی جو دعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ سے بغض رکھے تو سب سے جھوٹا وہ ہے۔ نعرہ حیدری، گھبرا گئے میرے نعرہ حیدری، یا علی یا علی انہو، یا علی من زعم انہو یحبنی ویبغضک فہو کذاب، یا علی جو دعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ سے بغض رکھے تو سب سے جھوٹا وہ ہے۔ پتا چلا جو محمد رسول اللہ کہے علی ولی اللہ نہ کہے تو ایسا جھوٹا کائنات میں ہے ہی۔ نعرہ حیدری، پھر سنیں، پھر سنیں یا علی یا علی السمع، یا علی السمع للتوحید والعین للنبوت والفؤاد
لولایت کا. یا علی کان ہے توحید کے لیے، آنکھیں ہیں نبوت کے لیے، اور دل ہے تیری ولایت کے لیے. عجیب جملہ ہے نا جملہ. یا علی کان ہے توحید کے لیے، آنکھیں ہیں نبوت کے لیے، اور اللہ نے دل دیا ہے آپ کی توحید کے لیے. کان کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، آنکھیں نکل جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر حرکت قلب بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا. پتا چلا جہاں علی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. نعرہ حیدری. آگے بات سمجھ میں آتا. آگئی بات سے آتا سمے میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ یہ کہنا یعنی یہ غلو کرتا ہے، یہ سان اللہ کرتا ہے. وجہ بھائی وجہ اور ہے، خدا اور ہے، زبان اور ہے، خدا اور ہے، آنکھ اور ہے. کیوں ہے علی وجہ اللہ؟ کیوں ہے اللہ؟ ایمان سے بتائیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھ کو کہتے ہیں آنکھ عبدالحکیم کو دیکھ. کہا آپ نے آپ کو آنکھ عبدالحکیم کو دیکھ، کان عبدالحکیم کو سن، ہاتھ اٹھ عبدالحکیم کو داد دے. نہیں، آپ نے دیکھنے کا ارادہ کیا، آنکھ سمجھ گئی. آپ نے بولنے کا ارادہ کیا، زبان سمجھ گئی. آپ نے سننے کا ارادہ کیا، کان سمجھ گیا. ارے علی اسی معنی میں العین اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے، علی سمجھ جاتا ہے. نعرہ حیدری. یہی سبب ہے اس آیت کا، یہی تو مقصد. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے اہل بیت رسول، تم خود نہیں چاہتے، تم کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو میں اللہ چاہتا ہوں. اللہ ارادہ کرتا ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں. پہلے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو خام میرے مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں لا ہوں، لیکن جو کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو سمجھنے کی میں کہتا ہوں آپ علی کو چوتھا نمبر نہیں 50واں نمبر مانو. مجھے کیا پتا بھائی، میں اپنے مولا علی کو جن کو ضرورت ہے، ان کو جن کو اٹھانے کی اوپر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یہاں سے کوئی پلن لگاؤ. میرے مولا علی جس کا نام ہی علی ہے. اور نوجوانوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آدم سے لے کر میرے رسول تک کوئی ایسا نبی نہیں، کوئی ایسا وصی نہیں جس پر اللہ نے اپنا نام رکھا سوائے علی کے. کائنات میں سوائے علی کے کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں جس پر اللہ نے اپنا نام رکھا ہو علی. اللہ کا نام بھی علی، علی کا نام بھی علی. اب جس معنی میں اللہ علی، اس معنی میں علی علی. نعرہ حیدری ہے.
توجہ توجہ دیکھیں میرے دوستو، میں تمہیں نہیں کہتا، میں انتہا پسند نہیں، آپ علی کو چوتھا نہیں 50واں نمبر مانے، لیکن پہلے تمام کتابوں کو جلانا پڑے گا، کیونکہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ روایت نہ ہو۔ حضور اکرم نے مکے میں بھی بھائی چارہ کیا تھا، ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا، مدینے میں بھی بھائی بنایا۔ بھائی چارہ کیسے بنایا؟ پہلے کو دوسرے کا بھائی بنایا، دونوں کا مزاج ایک جیسا، پہلے کو دوسرے کا بھائی بنایا، مزاج ایک جیسا، جنس ایک جیسی۔ تیسرے کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، تیسرے کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، جنس ایک جیسی، مزاج ایک جیسا، نوک جیسی۔ ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار یاسر کا بھائی بنایا۔ یا اتنے میں جناب علی آئے، تمہارے تاریخوں نے لکھا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی نہیں؟ رسول نے بڑھ کر علی کو گلے سے لگایا اور کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، قیامت بھی میرا بھائی ہے۔ اب بتاؤ رسول کس نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے، پانچویں نمبر پر ہے، چھٹے نمبر پر ہے؟ اگر رسول کا پہلا نمبر تو علی کا بھی پہلا نمبر۔ نعرہ حیدری! نوجوانوں دیکھیں، ایک آیت ہے قرآن حکیم، ایک آیت ہے قرآن حکیم، توجہ، ایک آیت ہے قرآن حکیم، اس آیت کا نام ہی ہے آیت میثاق۔ کیا آیت کا نمبر، کیا آیت کا نام کیا ہے؟ آیت میثاق، سورۃ اعراف کی آیت ہے، عجیب آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ مخاطب ہے بظاہر رسول سے، اذ اخذ ربک، میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا؟ انداز تو دیکھیں اپنے محبوب سے، میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا جب میں نے پشت در پشت اولاد آدم سے وعدہ لیا تھا، اولاد آدم سے پشت در پشت میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا جب میں وعدہ لے رہا تھا؟ پتا چلا اللہ اولاد آدم سے وعدہ لے رہا تھا، میرا رسول دیکھ رہا تھا۔ توجہ کر میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا جب تیرا پروردگار اولاد آدم سے وعدہ لے رہا تھا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ایک دوسرے پر میں ان کو گواہ کیا تھا، ایک دوسرے پر میں ان کو گواہ کیا تھا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، کہا ہاں ہیں، شاہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ میں نے تم سے وعدہ اسی لیے لیا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں پتا نہیں تھا۔ بالکل آستہ سمجھانے کے لیے میرے حبیب آپ کو یاد ہے جب میں نے آدم کی اولاد سے پشت در پشت وعدہ لیا تھا اور میں نے ان پر ایک نفوس کو دوسرے نفوس پر گواہ بنایا تھا، میں ان کو کہا تھا الست بربکم، کہا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا، کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم نے گواہی دی۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا
ان ہاذا غافل، ان ہاذا اشارہ ہے، اشارہ قریب ہے، انا کنا ان ہاذا غافل، میں نے تم سے وعدہ اسی لیے لیا ہے کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، اس کی ان ہاذا غافل، اس کی ہمیں پتا ہے، اس کی ہمیں خبر نہیں تھی، اس کا ہمیں پتا نہیں تھا۔ رب کعبہ کی قسم، ایک کتاب میں 624 کتابیں، کتنی کتابیں؟ یہ جو میں ہو سکتا ہے ہزاروں میں جو میری نظر سے گزری ہیں 624 کتابوں میں، لیکن اگر آپ کو کوئی دوسری کتاب نہ ملے تو اخبار فردوس، اخبار بڑی ان کا کتاب، اخبار فردوس ان کی کتاب ہے، دوسری یہ نابی المبدل، یہ دونوں آپ کو مل جائیں گے۔ ان دونوں میں یہ کہ جناب حذیفہ یمانی جب تمام صحابی حضور اکرم کی دربار ستاروں سے، پروانوں سے، مستانوں سے بھری ہوئی تھی، تو جناب حذیفہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا اللہ، یہ اللہ کیا کہتا ہے، یہ اللہ کیا کہتا ہے، یہ اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اولاد آدم سے وعدہ لیا تھا، یا اللہ یہ کون سا وعدہ تھا؟ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو یعلم الناس متى سمی علی امیر المومنین ما انکروا فضلہ۔ اے حذیفہ، اگر کائنات کو پتا چل جاتا کہ میرا بھائی علی کب سے امیر ہے تو علی کی فضیلت کا انکار نہ کرتا۔ لا یعلم الناس متى سمی علی امیر المومنین ما انکروا فضلہ، اگر انسانوں کو پتا ہوتا کہ میرا بھائی علی کب سے امیر ہے تو وہ میرے بھائی علی کا انکار نہ کرتے۔ سمی امیر المومنین وآدم بین الروح والجسد۔ حذیفہ، میرا بھائی علی اس وقت امیر تھا جب آدم کا وجود، میرا بھائی علی اس وقت امیر تھا جب تک آدم کا وجود نہ تھا۔ اس کے بعد رسول نے پوری آیت کو پڑھا، پوری آیت کو پڑھ کر کہا وقالت الملائکۃ بلا، ملائکہ نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ نے کہا تھا انا ربکم، میں اللہ تمہارا رب ہوں، وہ محمد نبیکم و علی امیرکم و ولیکم، اور میرا محمد تمہارا نبی ہے اور علی تمہارا ولی بھی ہے، علی تمہارا امیر بھی ہے۔ یا تو ان حدیثوں کو نکال دو، یا تو ان الفاظوں کو نکال دو، یا پتا چلا کہ علی ولی اللہ ہم نے نہیں کہا، یہ خدا نے کہا تھا۔ جب پہلی مرتبہ کلمہ بتا تو کہا انا ربکم لا الہ الا اللہ محمد نبیکم محمد رسول اللہ وعلی ولیکم امیرکم علی ولی اللہ۔ یہ آج کا کلمہ نہیں ہے، جب سے کائنات ہے۔ جب سے بھائی گھبرا تو نہیں گئے، آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آیت میں پڑھوں گا آپ سب کو یاد ہوگی، بھائی گھبرا تو نہیں گئے۔ یہ ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ابھی سورت ابراہیم کی آیت ہے۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، علم تر کیف ضرب اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ مثال دیتا ہے کلمہ طیب کی۔ کیا اللہ گھبرا نہیں جانا میرے دوستو، توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اب پھر میں چلوں گا مسلمانوں کی کتاب کی طرف اور اپنی تفسیر کی طرف۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا کہ شجرہ طیب کی مثال، کلمہ طیب کی مثال شجرہ طیب کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، شاخ آسمان میں، شاخیں نہیں، اس کی شاخ آسمان میں، اور وہ اللہ کے اذن سے
اپنے رب کے اذن سے ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے. اپنے رب کے اذن سے ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے. یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتفکرون لعلہم یتذکرون. اللہ نے فرمایا میں نے مثال اسی لیے دی ہے تاکہ انسان غور کرے, فکر کرے, مجھے سمجھا. یہ ایک آیت سمجھا. یہ کون سا شجر ہے؟ پوری دنیا میں اب تو قدیم اور جدید دنیا مل گئی ہے, پوری دنیا میں کوئی ایسا درخت ہی نہیں ہے جس کی جڑ ہو زمین میں, شاخ ہو آسمان میں. شاخیں نہیں, پھر سنیں, شاخ ہے آسمان میں جو ہر موسم میں اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا رہتا ہے. پتا چلا کوئی شجرہ طیب ہے اور وہ شجرہ طیب ہے کلمہ طیب. کلمہ طیب. افسوس کی بات ہے, میں جب کہتا ہوں مسلمان کا صحیح کلمہ طیب پڑھو, کلمہ طیب, پہلا کلمہ کلمہ طیب. سبحان اللہ, کلمہ طیب ہے اور رسول تم جیسا. افسوس کی بات ہے, یعنی رسول سے نکاس نکالتے ہیں. ارے الفاظ طیب ہیں اور وجود سے نجاست نکالتے ہو. یہ ہے کلمہ طیب جو شجرہ طیب کی طرح ہے. یہ ہے کلمہ طیب جو شجرہ طیب کی طرح ہے, جس کی جڑ مضبوط, شاخ آسمان, شاخ آسمان, جو اپنے رب کے اذن سے ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے, پھل دیتا رہتا ہے. پتا چلا ابھی بھی ہے, کیونکہ رسول نے فرمایا القرآن حی, یہ قرآن زندہ ہے, نہ مرتا ہے نہ مرے گا. جب زندہ ہے تو ایسا بتاؤ, ایسا بتاؤ. میں ابھی 2 تاریخ کے حوالے دینا چاہتا ہوں. اپنے کتاب, اپنے تو سارے تفاصیل میں مسلمانوں کی ہے تاریخ مدینہ, تاریخ بغداد, دونوں میں الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ شجرہ طیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل کعبے میں آنا. گھبرائے نہیں نوجوانوں, کل کعبے میں آنا بتاؤں گا. کل کعبے میں آنا, کل کعبے میں آنا, کل کعبے میں آنا. میں کہا میں اپنے موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کرتا, بات معرفت امام پر ہو رہی. کہا کل کعبے میں آنا. جب دوسرے دن صحابہ کرام کعبے میں گئے تو کہا یا رسول اللہ ہم سے آپ نے پوچھا تھا کوئی شجرہ طیب کون ہے جس کی جڑ مضبوط ہے, شاخ آسمان پر ہے, وہ کہاں ہے؟ جناب رسول نے, امام فخر رازی کے الفاظ ہے, جناب رسول نے وختار النبی علی, رسول نے علی کو چنا اور کہا یا علی آؤ میرے کاندھے پر, آؤ میرے کاندھے پر, آؤ میرے کاندھے پر. جب علی رسول کے کاندھے پر سوار ہوا کہا اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ وہ پاک شجر کون ہے, وہ شاخ کون ہے؟ آپ نے انا شجرۃ طیبۃ, وہ شجر طیب میں رسول ہوں, فانا اصلھا, اس کی جڑ میں ہوں, وعلی فرعھا, علی اس کی شاخ, علی اس کی شاخ, علی اس کی شاخ ہے, وفاطمۃ لقاہ. او میرے کراچی کے سادات و غیر سادات نوجوانوں, لقاہ نے لقاہ, لقاہ مانے پیمن, فاطمہ ہے اسی شجر کا پیمن. یعنی اگر درمیان سے فاطمہ ہٹ جائے تو نہ رسولت رسالت رہتی ہے نہ امامت رہتی ہے. انا شجرۃ طیبۃ, وہ شجر طیب میں رسول ہوں, فانا اصلھا, اس کی اصل میں ہوں, وعلی فرعھا, علی اس کی شاخ ہے, وفاطمۃ لقاہ, فاطمہ اس کا پیوند ہے, والائمۃ ثمرھا من ولدہ, اور جو امام ہوں گے, جو امام ہیں, جو امام ہے علی کی اولاد سے, ولد ہی علی کی اولاد سے, ابو سفیان کی نہیں. زبان سے بات کرو میرے بھائی, میں پڑھ رہا ہوں. پھر اس نے ایک لفظ کو انا شجرۃ طیبۃ,
فانا اصلها وعلی فرها وفاطمۃ لقاؤها والعیمۃ ثمرها من ولده، اور علی کی اولاد سے جو امام ہیں 11 وہ اسی درخت کا پھل ہے، اسی درخت کا پھل ہے، درخت کا پھل ہے۔ وشیعتنا اوراقها، اور ہمارے شیعے رسول کا رائے، ہمارے شیعے اس کے پتے، وشیعتنا اوراقها، اور ہمارے شیعے، ہمارے اللہ کا رائے کہ میرے شیعہ، رسول کا رائے میرے شیعہ، علی کا رائے میرے شیعہ۔ اب اندازہ تو لگا میرے دوستوں، شیعتنا اوراقها، اور شیعہ اس کے پتے ہیں۔ اب آخری جملہ سنیں، من تعلق بفرعها، جس نے بھی شاخ سے تعلق جوڑا، نہیں پھر سمجھنا چاہتا، رسول ہے جڑ، علی ہے شاخ، شیعہ ہیں پتے۔ پتوں کا تعلق جڑ سے نہیں ہوتا، پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، پتوں کا تعلق شاخ سے، پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، پتوں کا تعلق شاخ سے۔ وصیتنا اوراقها، ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں۔ من تعلق بفرعها، اور جس پتے نے شاخ سے تعلق رکھا، جڑ سے نہیں، شاخ سے ہوگا تو جڑ سے ویسے ہی ہوگا، جڑ سے ویسے ہی ہوگا، جس نے شاخ سے تعلق رکھا، من تعلق بفرعها نجا، اس کو نجات مل گئی، ملے گی نہیں، اس کو نجات مل گئی۔ ومن زاغ ہوا، اور جس نے شاخ کو چھوڑا وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ گھبرا تو نہیں گے نوجوانوں، اور جس نے شاخ کو چھوڑا وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ شاخ سے تعلق ہے، شاخ سے تعلق ہے پتوں کا، شاخ سے تعلق ہے پتوں کا۔ ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی پتا شاخ سے ناراض ہو کر جڑ کے درمیان میں آ جائے، جڑ ساتھ لگ جائے، پانی بھی جڑ کو ملتا ہے، لیکن جو پتا شاخ کو چھوڑ کر ناراض ہو کر جڑ کے پاس آئے گا، پانی ملے گا، جتنا وقت زیادہ رہے گا بدبو کرے گا۔ میں نے جملہ کہا، جتنا زیادہ شاخ کے ساتھ رہے گا بدبو کرے گا۔ ارے قصور کون سا کیا کہ شاخ کو چھوڑا ہے؟ پتا چلا جس نے بھی علی کو چھوڑا ناراضگی سے، انشاءاللہ وہ بدبو کرے گا۔ نعرہ حیدری، آگے بات سمجھ میں؟ دیکھیں شیعہ، دیکھیں، میں یہ کہتا میرے دوستوں کو، میں مفتی نہیں، میں آیت اللہ نہیں، میں حجت الاسلام والمسلمین نہیں، لیکن بات کا کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں درخت کا پتا خبر پڑتی ہے پتوں سے، ہم پتا دیکھتے ہیں، لکڑی کو نہیں، کیونکہ لکڑی کی اگر کھال اتر جائے تو پتا نہیں پڑتا، پتے سے، ورق سے پتا چلتا ہے درخت کا، یہ ببل کا درخت ہے، یہ بیر کا درخت ہے، یہ آم کا ہے۔ ہم نے پتے کو دیکھ کر درخت کا پتا لگایا، زبان سے نہ جانو بات کریں۔ ہاں، ہم ورق کو دیکھ کر، ہر کو دیکھ کر شجر کا پتا لگتے ہیں۔ ہم شیعہ ہیں اسی درخت کے پتے، یعنی ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہم شیعوں کا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے تو ہم شیعہ ہیں۔ جہاں سے گزرے دنیا کہے کہ علی کا شیعہ جا رہا، نعرہ حیدری۔ جہاں سے ہم گزرے، شیعہ جھوٹے نہیں ہوتے، شیعہ قاتل نہیں ہوتے، شیعہ نشہ نہیں کرتے، ایسے باکردار ہونا چاہیے۔
جہاں سے ہم نوجوانوں گزرے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے ہم شیعہ ہیں. لوگ دیکھیں اور دیکھ کر کہیں کہ یہ علی کا شیعہ، دیکھ کر کہیں کہ علی کا. یہی تو سبب ہے. اب آئیے چلتا ہوں پھر اپنے تفاسیر کی طرف، تفسیر برہان کی طرف. محمد بن حرب ہلالی، محمد بن حرب ہلالی یہ ہمارے چھٹے امام کے پاس ہے. درود پڑھیں محمد علی. محمد بن حرب ہلالی ہمارے چھٹے امام کے پاس ہے. خاموش بیٹھ گیا، خاموش بیٹھ گیا، خاموش بیٹھ گیا. امام نے کہا ہلالی خاموش ہو. کہا مولا رات میں ساری رات نہیں سویا، ایک الجھن میں تھا، ایک مسئلہ ایسا آ گیا ہے جس نے مجھے الجھا دیا. امام نے ہنس کر کہا میں بتاؤں یا تو بتا دے؟ یہ تفسیر برہان کے الفاظ نوجوان. ہاں ہلالی تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں؟ مولا آپ بتائیں. کہا تو نے ساری رات سوچا ہے کہ رسول تو وہ ہے جو اونٹنی پر بھی سوار ہوا، یعنی اونٹ نے بھی رسول کو اٹھایا، اور وہ علی جس نے خیبر کے دروازے کو اڑایا، اس علی نے رسول کو کعبے میں کیوں نہیں اٹھایا؟ ہوتا تو یہ کہ رسول ہوتا علی کے کاندھوں پر، یہ علی کاندھوں پر کیوں؟ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے کہ آخر کار رسول کو تو اونٹنی بھی اٹھاتی تھی. اب یہ اونٹنی کا تو ہے میرے دوستو جو مسلمانوں کی تاریخ میں کہ جب حضور اکرم نے ہجرت کی اور جب رسول مدینے میں پہنچا تو حضور اکرم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتنی ایریا میں ہونی چاہیے، کتنے ایریا میں ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا یہ میری اونٹنی بیٹھی ہے، جو چاہے اس پر سوار ہو. اونٹنی خود اٹھے گی اور جہاں سے چکر لگا کر آئے، جہاں سے چکر لگا کر آئے وہ ہے ایریا اسی مسجد کی. نوجوانوں میں کیا کہوں، علی کی عزت کی قسم کون آئے؟ اونٹنی پر بیٹھے اونٹنی نہیں اٹھی. سارے آئے اونٹنی نہیں اٹھی، سارے آئے اونٹنی نہیں اٹھی. رسول کے زبان پر مسکراہٹ ہے یا علی آپ سوار. یا علی دیکھیں یہ مسلط ہے. اگر رسول پہلے ہی علی کو کہہ دیتا، دیکھا ہمارے والوں کو موقع ہی نہیں. یہی سبب تھا خیبر کا، یہی سبب تھا خیبر کا. ہاں میرا ارادہ ہے جس کے انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ارادہ کرتا تو خیبر کا دروازہ نہ رہتا، لیکن پھر کہتا ہمیں موقع ملتا تو لڑتے. یہ ہے کیوں خبر پڑتی ہے نتیجے پر خبر پڑتی ہے، نتیجے پر. آخر میں رسول نے علی کو یا علی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ. جیسے علی بیٹھا اونٹنی اٹھی اور گھوم کر وہاں آن کے بیٹھی جہاں پہلے بیٹھی تھی. مسلمانوں جانور ہے، انسان نہیں. لیکن اونٹنی کو بھی پتا ہے نر بھی نہیں مادہ ہے، نر بھی نہیں مادہ ہے. ارے اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں، ارے اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں. لیکن پاکستان کے ملاؤں کو ابھی تک پتا نہیں چلا کہ علی اور غیرے اور ہے. نعرہ حیدری. دیکھیں اب جو تفسیر کے الفاظ میں وہ کہوں گا. کہا ہاں مولا میرا یہی سوال ہے. مولا نے فرمایا اگر ظرف ہو تو بتاؤں، کیونکہ علی کی فضیلت کے لیے ظرف چاہیے.
کمینہ کبھی علی کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکتا. درود پڑھے محمد عالم اندر. بھائی آئی بات یہاں تک سمجھ میں؟ دیکھیں کہا مولا یہی بات ہے. آپ نے فرمایا ہلالی ظرف ہے، برداشت کر سکو گے؟ ہاں مولا برداشت کر سکوں گا. امام نے فرمایا کہ اگر جناب علی میرے دادا علی، ابھی بھی آواز صحیح نہیں، خیال رکھو، میرے دادا علی میرے نانا کو کاندھوں پر اٹھاتے تو اصل بن جاتا میرا دادا. میں 2 منٹ کی زحمت دینا چاہتا ہوں. میں نے کیا عرض کیا کہ اگر میرے دادا علی میرے نانا رسول کو کعبے میں کندھوں پر اٹھاتے تو اصل بن جاتا دادا علی، اور دنیا کہتی کہ علی رسول سے افضل ہے. اسی لیے میرے نانا نے میرے دادا کو اٹھایا کہ اصل میں رسول ہوں. کہا مولا اور بتائیے، کہا مولا اور بتائیے. کہا ظرف ہے، کہا ظرف ہے، کہا ظرف ہے. کہا اگر
2 منٹ میں میری دوست، میرے مولا نے فرمایا کہ اگر میرا دادا علی نانے رسول کو اٹھاتا تو اور کہتے کیا ہوا، ہمارے نے بھی تو اٹھایا تھا، ہمارا بھی تو لے کر گیا تھا، اسی لیے میرے نانا نے علی کو اٹھایا، کیونکہ سواری اور سوار میں فرق ہے۔ کہا میرے نانا کے دونوں کاندھوں پر ایک طرف آیت لکھی تھی نصر من اللہ وفتح قریب، دوسری طرف کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نوجوانوں پھر نہ گھبرائیں، پھر ایک جملہ کر دوں، اگر ہو سکتا ہے کسی نوجوان کا حق ہے پوچھنے کا کہ رسول کے مہر نبوت پر محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کیوں نہیں تھا؟ ہے نا سوال؟ میں نے سوال پیدا کر دیا نا، دیکھیں وہی سوال آئے گا۔ یہ بھی میں اسم نے بتا کہ اگر نانے رسول کے کاندھے پر مہر نبوت پر کلمہ لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن ولی اللہ، تو نانے رسول کو تو نہ علی گاتی۔ مدعا محمد پر انشاءاللہ کل اس کو میں آگے چلاؤں گا۔ 2 منٹ کا لئے میں صاحب زحمت کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ یہ وہی شجر طیبہ، یہ وہی شجر طیبہ ہے جس کے لیے اللہ نے آدم کو منع کیا تھا۔ دیکھیں یہ وہی شجر طیبہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، سلام ہو علی کی بیٹیوں پر۔ ہاں میرے دوستو، سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں ہیں، اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن میں رسیاں باندھی گئی تھیں، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماچے مارے تھے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہاں یہ قافلہ یزید کی دربار میں پہنچا، لیکن نامہ نگاروں نے لکھا قافلہ اس طرح تھا کہ سب سے آگے دوسرے ہاتھ میں 4 سال کی بہن قیدن تھی، کیونکہ قیدی کا قد لمبا تھا، جب کھڑے ہو جاتے تھے تو بچوں کے پاؤں پر آ جاتے تھے۔ خدا جانے کب سے یہ عابد کا حال ہے، خدا جانے کب سے یہ سکینہ اور باقر کا حال ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہاں کہتا ہے میرے دوستو، جب سورج غروب ہونے والا تھا، جب سورج غروب ہوا اور یزید نے دیکھا تو جملہ کہا، شمر کہاں ہے علی کی بیٹی، کہاں ہے علی کی بیٹی، کہاں ہے علی کی بیٹی۔ شمر نے آستہ کہا یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے نا، اس کے پیچھے علی کی بیٹی ہے، یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے اس کے پیچھے علی کی بیٹی ہے۔ میرے دوستو، یزید نے جناب فضا کو کہا اے سفید بالوں والی بی بی ہٹ جا تاکہ میں علی کی بیٹی سے کلام کروں۔ میرے دوستو، یہ قیامت سے کم جملہ نہیں تھا۔ جناب فضا نے کہا شرم کر، میری موجودگی میں تو علی کی بیٹی سے کلام کرے گا؟ ہاں تو علی کی بیٹی سے کلام کرے گا۔ میرے دوستو، یزید نے ایک جلاد کو حکم دیا، جاؤ اس بڑھیا کو تازانے سے ہٹاؤ۔ میرے دوستو، جلاد ہے، تازان لگایا، پالا تازانہ، دوسرا تازانہ یا تیسرا تازانہ لگا، جناب فضا کے ہاتھ
हेलो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन